شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون انشاءاللہ نئے الیکشنز ہوں گے، اور یہ جو نئی ایک دفعہ دوبارہ سے گرفتاریوں کی تسلسل جاری ہے، کیونکہ سلیکٹڈ کی چھٹی ہونے والی ہے، سلیکٹڈ گھر جانے والا ہے، یہ ان کی خواہش ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سال الیکشن ہوں گے، مسلم لیگ نواز بھی یہی کہہ رہی ہے، خواجہ آصف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ذرا ہماری جھولی میں بھی کچھ ڈالا جائے۔ چودھری صاحب نہیں، صابر شاکر صاحب، اس رات جس رات الیکشن ہوئے تھے 2018 میں 25 جولائی کی رات، 25 اور 26 جولائی کی رات، اس رات ہی یہ تو کہہ رہی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ نہیں آ سکتے اور نہ آنا چاہیے اور الیکشن ہم نہیں مانتے۔ اب الیکشن پر دھاندلی کی تو بات نہیں کرتے، اب کوئی سلیکٹڈ اور ملیکٹڈ کے اپنی کوئی نئی ٹرمز اور وہ کمیٹی بنی تھی ادھر کا رخ نہیں کرتے، کیونکہ دھاندلی الٹی اس الیکشن میں بھی انہوں نے 3-4 ڈویژن میں کی ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی 148 سیٹس پر لیڈ کر رہی تھی پنجاب میں، یعنی پاکستان میں، اس کو پھر نیچے لاتے 115 پر کیوں آ گئی؟ اس پر کبھی آپ نے انکوائری نہیں کی۔ کچھ لوگ اس کے اندر ڈٹائی سے غلط بیانی کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ الیکشن میں اگر دھاندلی اپوزیشن نے کی ہوتی تو خان صاحب نے انہیں چھوڑ دینا تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اپنے مخالفین کو صرف مفروضوں کی بنیاد پر نہیں چھوڑتے، وہ دھاندلی کا معاملہ چھوڑ دیتے۔ سب کو معلوم ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا، وہ جو آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا تھا وہ کیسے فیل ہوا، کراچی سے کس کو سیٹیں دلائی گئیں، مصطفیٰ کمال کے ساتھ کیا ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ اپوزیشن دھاندلی کے خلاف عدالتوں میں کیوں نہیں گئی؟ تو وہ ایک ویلڈ کویسچن ہے۔ وہ اس لیے نہیں گئی کہ اپوزیشن کو معلوم تھا کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے۔ خان صاحب اس وقت بہت سے حلقوں کے پسندیدہ تھے، اس وقت پرانی سیاسی جماعتوں اور ان کے سربراہان کے خلاف ایک ویو چل رہی تھی، انہیں سیاست سے مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، ان کا پولیٹیکل فیوچر اس پہ کویسچن لگے ہوئے تھے، عدلیہ کی غیر جانبداری پر بھی سوال اٹھ رہے تھے۔ اگر اس وقت اپوزیشن اس معاملے میں آگے بڑھتی تھی تو انہیں معلوم تھا کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا، اسی لیے وقت کا انتظار کیا گیا۔ اگر حقائق کا غیر جانبدار طریقے سے جائزہ لیا جائے تو سب کو معلوم ہے کہ خان صاحب کو کس کی سپورٹ حاصل تھی اور انہیں کیسے آگے لایا گیا۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ 2020 انتخابات کا سال ہو سکتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ میرے نزدیک حکومتی کارکردگی ہے، گورننس کے مسائل ہیں، مہنگائی، بیروزگاری ہے اور ٹھوس اور مستقل معاشی پالیسیوں کا نہ ہونا ہے۔ اسی لیے اپوزیشن جماعتوں کا یہ خیال ہے، یہ ان کی رائے ہے، وہ بھی فورس ہی کرتے ہیں کہ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی، معاملہ نہیں چلتے، تو حکومت پر نئے انتخابات کا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو انتخابات کی باتیں بنیادی طور پہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہو سکتی ہے۔